والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم مسلک، ہم مذہب، سنی حنفی مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہا مرتبہ احسان کہ اس رب وحدہ لا شریک نے زندگی کے اندر جمعۃ المبارک میں آدھے مبارک سعادت گھڑیاں آسانوں نصیب فرمائیں. عزیزان محترم، آج جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے اولاد ماں باپ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، اپنے بندیاں کو اولاد عطا فرماتا ہے. اولاد کی تربیت جڑی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، یعنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی.
دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ وہ میں احکر کو کم علم کم فہم کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس و شیطان کے مکر اور فریب سے بشمول میرے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان محترم، اس ضمن میں جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات بینات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے 19واں سپارہ سورۃ فرقان آیت نمبر 74 آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے بعد سورۃ التغابن اس کی آخر سے ایک آیت میں نے تلاوت کی، اور پھر سورۃ تحریم میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اور بھی بے شمار آیات بینات ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی خواہش آج کل کا ایک عام انسان نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے مقرب ترین بندے جن میں انبیاء کرام شامل ہیں، اور اللہ کو جو سب سے زیادہ پیاری محبوب مخلوق ہے اپنے بندوں میں سے وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ اور انبیاء کرام میں بھی ایسے انبیاء کرام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نقل فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، جس طرح کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام 3 سپارے کے اندر آتا ہے کہ جب آپ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے مسجد میں، وہ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر محراب میں بیٹھ کر رب کی عبادت کر رہی تھی۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ بے موسمہ پھل وہاں پڑا ہوا ہے، یعنی جو موسم چل رہا ہے اس کے اپوزٹ پھل وہاں پر موجود ہے۔ مثال کے طور پر سردیاں ہیں تو گرمیوں کا پھل حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس تھا، اور اگر گرمیاں چل رہی ہیں تو پھر سردیوں کا پھل حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس محراب میں موجود تھا۔ آپ وہاں پہنچے، آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کی نیک بندیاں، بتاؤ تو صحیح یہ پھل کہاں سے آیا، یہ پھل کہاں سے آ گیا، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کر رہی ہوں، اور بے شک اللہ رب العزت بے شمار حساب و کتاب سے رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اے میرے مالک، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں لیکن ابھی تک میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اگر اپنی اس نیک بندیاں کو، اپنی اس نیک غلام کو تو بے موسمہ پھل عطا کر سکتا ہے تو اے میرے خالق و مالک، تو میں زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ یہ تیری قدرت سے کہیں بعید نہیں کہ اگر تیری رضا ہو، تیری چاہت ہو، تیری منشا ہو کہ میں اپنے بندے خاص کو اولاد سے نوازوں تو اے میرے مالک، تو مجھے اولاد سے نواز سکتا ہے۔ ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، رب ذوالجلال اپنی اس نیک بندیاں کا صدقہ میں کو بھی اپنی رحمت کاملہ سے نیک اولاد عطا فرما۔ تو فوراً اللہ رب العزت
مقرب بندے، اے میرے پیارے نبی، زکریا علیہ السلام آپ کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے ارادہ فرما لیا تمہیں ایک بیٹا عطا کرنے کا۔ اور یاد رکھو ہر بیٹے کا نام دنیا میں آنے کے بعد رکھا جاتا ہے، اور تجھ کو جو بیٹا عطا کیا جائے گا اللہ نے ایسا پاک طیب اور طاہر بیٹا دینے کا ارادہ کیا ہے کہ اس کا نام بھی خود رکھ دیا ہے۔ اور فرمایا ہے زکریا علیہ السلام تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہو، تمہیں بیٹا بھی عطا کیا جائے گا، پاک بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، اور اے زکریا علیہ السلام اس تیرے بیٹے کے سر پر نبوت کا تاج بھی سجایا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک بندے جن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پاک صاف ہو ہی نہیں سکتا، ان کے دل میں بھی نیک خواہش پیدا ہوتی رہی کہ اے خالق کائنات ہمیں بھی اولاد عطا فرما، ہمیں بھی اولاد عطا فرما۔ جب باری آتی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، قربان جائیں یہ ایسے اللہ کے نبی گزرے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ ان جیسی شان شاید ہی کسی کے حصے میں آئے ہو، کسی کے حصے میں ایسی اولاد اور نہ ایسی شان آئی جیسی شان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد عطا کی گئی، آج ہر بندے کو یہ مان ہوتا ہے کہ میرا بیٹا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، میرے بیٹے نے فلاں ڈگری لی ہے، فلاں عہدے پر براجمان ہے، میرے بیٹے نے یہ تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب بیٹے دینے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ اے میرے پیارے ابراہیم تجھے بیٹے بھی عطا کروں گا، اور کائنات میں تیرے بیٹوں کی مثال کہیں نہیں نظر آئے گی۔ فرمایا ہے میرے پیارے ابراہیم میں تجھے اس بڑھاپے کی عمر میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہوں۔ دعا مانگیے رب الجلال ہمیں بھی اولاد عطا فرما۔ تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے پیارے بندے تجھے اس نیک مشن سے، اس نیک دعا کو تمہاری نیک دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ ابراہیم تیری یہ دعا قبول ہو چکی ہے اور تیری اس دعا پر تجھے بیٹا بھی عطا کروں گا جس کا نام اسماعیل ہوگا۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام مل گئے تو پھر اللہ رب العزت نے آزمایا اپنے بندے کو، جہاں تک آزمایا کہ آزمائش کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں پر جا کر ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ثابت قدمی بھی دکھائی اور عرض کیا ہے میرے خالق و مالک ساری کائنات کے رہنے والے لوگ اگر میرا ساتھ چھوڑ دیں، اے رب وحدہ لا شریک میں پھر بھی تیری ذات سے روگردانی نہیں کروں گا، ہر تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دوں گا۔ اے رب وحدہ لا شریک تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا سیر و جمیل بیٹا عطا فرمایا، جن کی یہ ایڑیوں کا صدقہ آج ہزاروں سال گزر گئے، لوگ آج بھی آب زمزم اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی خیرات پی رہے ہیں۔ قربان جائیے ایسی اولاد پر ہر انسان کو مان ہوتا ہے کہ میری اولاد فلاں منصب پر ہے۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیے اور پھر فرمایا کہ آزمائش کے لیے ان کو اپنے سے جدا بھی کر دو، تقریباً 100 سال کے قریب لگ بھگ جا کر آپ کو اولاد ہوئی، اور ایسا سیر و جمیل بیٹا کہ قرآن فرماتا ہے کہ جب وہ بالغ ہو گئے فلما بلغ معه السعي 23ویں سوال خالق کے کائنات میں فرمایا جب وہ بالغ ہو گئے کوشش کرنے باپ کے ساتھ قدم ملا کر آپ کی
بازو پکڑ کر چلنے والی عمر ہو گئی تو رب نے فرمایا کہ ابراہیم اب اس کو بھی اپنے سے جدا کر دو. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا مالک اتنی دیر کے بعد بیٹا عطا کیا ہے اور وہ بھی ایسا حسین و جمیل بیٹا ہو, بڑھاپے میں اور میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے, تو اے خالق کائنات کیوں کہہ رہا ہے کہ اس بیٹے کو بھی اپنے سے جدا کر دو؟ تو اے میرے مالک اگر تیری رضا ہے تو پھر یہ بیٹا کیا ہے سب کچھ تیرے نام پہ قربان کر دوں گا. تو اپنے بیٹے کو لیا اور آ کر خانہ کعبہ کی جگہ پر چھوڑ گئے. جہاں آج بیت اللہ ہے, اس بیت اللہ کے بانی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں. آب زمزم کا جو پانی جاری اور ساری ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی خیرات ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا اسی 23ویں سپارے کے آخر میں تھوڑا سا آگے جا کر جہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے وہی تھوڑا سا نیچے جا کر فرمایا کہ اے ابراہیم تم میری محبت میں یہاں تک گزر گئے کہ تم نے اپنی اتنی پیاری اور اپنے بڑھاپے کی سہارا بننے والی اولاد کو بھی اپنے سے جدا کر دیا. تو سننا ہے میرے پیارے ابراہیم میں تجھے ایک اور بیٹے کی خوشخبری سناتا ہوں. اور فرمایا کہ وہ بیٹا بھی ایسا ہوگا کہ جس کا نام اسحاق علیہ السلام ہوگا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. اور پھر وقت آنے پر خالق کائنات نے فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم اب وقت آ چکا ہے کہ تو اپنے اس بیٹے کو بھی اپنے سے جدا کرنا. جو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں کوئی ایسی ماں ہوگی جو اپنی اولاد پر فخر کرتی ہوگی کہ میری اولاد اتنی نیک ہے, اس منصب پر ہے, اتنی تنخواہیں لیتی ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر قربان جائیے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں جا کر اولاد بھی عطا فرمائی اور مقام کیا عطا فرمایا. ایک بیٹے کو کعبۃ اللہ کا امام بنا دیا اور ایک بیٹے کو مسجد اقصی کا امام بنا دیا. رب نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ اے میرے پیارے ابراہیم تو نے میری محبت میں اپنی اولاد کو اپنے سے جدا کیا. لے سن سارے نبی آئے, کوئی نجیح اللہ, کوئی صفیح اللہ, کوئی روح اللہ. اے میرے پیارے ابراہیم تو میرا خلیل اللہ ہے. اے میرے پیارے ابراہیم آج سے میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مسجد حرام کا امام بنا کر کھڑا کر دیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو مسجد اقصی کا امام بنا کر کھڑا کر دیا. تو اولاد کی جو ایک تڑپ ہے یہ تو انبیاء کرام میں بھی رہی. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پڑھ لیں, آپ کے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام حسین و جمیل بیٹا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی صف میں جو حسن اللہ نے عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو شاید ہی کسی کے حصے میں آیا ہو. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اے پیارے محبوب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. حضرت سیدہ زلیخا نے جب اپنی سہیلیوں کو بلایا اور بلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرانا چاہا تو ان عورتوں کو ایک سیب پکڑایا اور سیب کے ساتھ ایک چھری دی اور ان سب عورتوں کے ہاتھوں میں چھری تھی اور ایک ہاتھ میں سیب تھا تو وہ اپنے سیب کاٹ رہی تھی. جب حسن یوسف کی جھلک سامنے آئی, حسن یوسف کی جب جھلک سامنے آئی, جب وہ حسین و جمیل چمکتا دمکتا چہرہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا مصر کی عورتوں کے سامنے آیا
تو وہ عورتیں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، اپنے ہوش پر قابو نہ رکھ سکی اور سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ بیٹھی۔ یہ حسن یوسف تھا کہ جس کو دیکھتے ہی عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اے پیارے محبوب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے ہوئے تو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو اے پیارے محبوب، تمہارے چہرے کو نہیں، تمہارا نام ہی سن کر، تمہارا نام ہی سن کر عرب کے اور عجم کے جہاں کہیں آپ کے غلام ہیں وہ اپنا تن من دھن آپ پر قربان کر دیتے ہیں۔ ایک ہے حسن دیکھنا، جنہوں نے دیکھا والضحیٰ کا چہرہ، علم نشرح کا سینہ، ید اللہ کا وہ ہاتھ دیکھا، ان کی شان تو برال برا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر حسن مصطفیٰ کی بات کی جاتی ہے، اگر حسن مصطفیٰ کی بات کی جائے، والضحیٰ کا ذکر کیا جائے، واللیل کی بات چھیڑی جائے، ید اللہ کا ہاتھ بیان کیا جائے، تو یا رسول اللہ کوئی آپ کا غلام غازی المدین بن جاتا ہے اور کوئی آپ کا غلام بابا فرید بن جاتا ہے، یا رسول اللہ کوئی ممتاز حسین قادری بن کر اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ میں نام پر قربان ہو جاتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے، صرف نام ہی سنا ہے محبوب ایسے تھے، میرے محبوب کا چہرہ ایسا تھا، میرے محبوب کا چلنا ایسا تھا، پھرنا ایسا تھا، بیٹھنا ایسا تھا۔ ارے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان تو برابر بڑا ہے، ہمارے محبوب تو جس راہ سے گزر جاتے تھے، ہمارے محبوب تو جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راہیں بتاتی تھی، یہاں سے امام الانبیاء لے آئے، یہاں سے کائنات کا مالک اور مختار گزرا ہے۔ ایسے نبی کی عزت اور حرمت کون بیان کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوتے ہیں تو وہ جو اولاد والی محبت اور طلب ہوتی ہے ایک انسان کے دل کے اندر، وہ جب اجاگر ہوئی تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہے ہیں، اور قرآن فرماتا ہے کہ اتنے رو رہے ہیں کہ آپ کے رخساروں پر پانی جو بہ رہا ہے، جو آنکھوں سے پانی نکلتا